آج 3 شعبان حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا مبارک دن۔ آج یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ امام حسین کی ولادت کے دن کے صدقے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 شعبان اتوار حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے دن جس گھر میں 3 کام کر لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر سے غربت کے تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، 3 شعبان کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، یہ دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے، یہ دن رب سے اپنے ہر بات کو منوانے کا دن ہے۔ آج امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے 3 کام لازمی کرنا ہے۔ یہ 3 چھوٹے اعمال آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت کی جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لیتے، جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف بڑے بڑے تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کے دعائیں و حاجتیں و کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، آج یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں ہر کامیابی میں یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پوری ہو جائے گی۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جائے۔ آپ نے آج اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج اپنے گناہوں کی بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ اگر کوئی بندہ یہ 3 کام آج کر لے گا تو ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے گا، نہ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گا۔ آج یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی۔ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، آج امام حسین کی ولادت کا بابرکت دن آ چکا ہے۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے 3 کام ضرور کر لیں۔ آج پوری زندگی کا نصیب تقدیر بدل جائے گی۔ آج جس گھر میں 3 کام کر لیے جائیں گے اس کے آنے والی نسلوں تک رزق دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے سعودی عرب سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ ملک میں 3 شعبان امام حسین کی ولادت کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ 3 کام آپ کے غربت کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ وہ میرے بھائی جو کئی سالوں سے پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ میرے بھائی بھی یہ 3 کام لازمی کریں۔ جو ویڈیو کو اس لیے دیکھنے کے لیے آئے ہیں ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، جو سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے بھائیوں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے گھروں کے اندر کسی نے باندھ دیا ہو۔ اگر وہ گھر سے کام کے لیے نکلنے کے کرتے ہیں، ایک تو ان کا کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ نقصان ہو جاتا ہے، کسی کام کو کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہی نہیں، ان کے حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو محترم ناظرین، یہ رزق بڑھانے کے لیے پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ان کو میں یہ وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے آج کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے۔ چاہے تو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ بھی سکتے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز کے بعد جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے بعد بھول جاتے ہیں، کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، تو آپ لوگ آج کے دن چلتے پھرتے یہ عمل کر لیجیے گا۔
یہ وظیفہ جتنا پڑھنے میں آسان ہے عمل میں اتنا ہی وزنی ہے۔ بہت آسان وظیفہ ہے۔ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام کر لیتے ہیں، آپ کے جو مالی حالات ہیں ان حالات کو آپ فوری طور پر خود بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا، اتنی دولت عطا کرے گے، آپ لوگوں کو بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، آج پیسوں کی بنا بیٹھے ہو، پیسے آپ کے پاس نہیں، لوگوں کے پاس مانگنے جاتے ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، یہ وظیفہ آپ کو لازمی پڑھ لینا چاہیے۔ ناظرین، آج کا عمل یہ ایک ایسا عمل ہے جو شخص اس عمل کو کرتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ یہ عمل پڑھ لیں گے، فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے، آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلے بات ہمیشہ یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ، بیماری، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں، اس کے بندوں کے ساتھ نرمی، احسان کاروائی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ ان کی غیبی سے مدد کرتا ہے، ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ اب جو میں 3 کام، 3 اعمال آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے وظیفہ پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ کو وظیفہ کس ترتیب سے کرنا ہے، اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے، سب طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، وہ کون سے 3 اعمال ہیں جو آج 3 شعبان امام حسین کی ولادت کے دن آپ نے پڑھنے ہیں۔ آج جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر 1 بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ساتھ ہی اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کرائیں، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا باعث رحمت ہے، باعث برکت بھی ہے۔ ثواب کے طور پر 1 بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اور اپنے درجات بلند کرائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کا کوئی بڑا رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آج 3 شعبان حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے مبارک دن پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت اتنا زیادہ ہے، اس سورت کو 1 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب کی نیت سے 1 بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ اسی نظر کرم فرمائے گا، آپ کے فقیری بادشاہی میں بدل جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے نصیب تقدیر میں لکھتا چلے جائے گا۔ جب آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا کرنا ہے کام،
کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے۔ اس کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو فرشتے اللہ سے کہتا ہے، یعنی اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتے گواہ رہنا میں نے اس بندے کے حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کے ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آپ نے پہلا کلمہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے، اللہ کے حضور سے صحابہ سے پوچھا، اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن میں مجید میں ہزاروں آیت ہیں، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کے مقدر ہو جائے گی۔ جب آپ 100 بار پہلا کلمہ پڑھ لے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاق ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ یہ اللہ رب العزت کے وہ پاک صفت ہے، جو شخص بھی یا رزاق سے پڑھتا ہے، اللہ پاک پڑھنے والوں کے تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نسلوں کی شاد آباد کرنا چاہتے ہیں، پراثر رزق دولت کے سیلاب چاہتے ہیں، تو زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کھلے آنکھوں سے دیکھو گے۔ بے اولادی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج، کامیابی کے لیے، اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا رزاق دو بار ہو گیا، یا رزاق تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے نہایت ہی توجہ دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہوگا، آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے، وہ حاجت 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گی۔ جب آپ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنے تمام حاجات کو نیت ضرور کریں۔ آخر میں جب وظیفہ ختم کرے تو درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لیں۔ اپنے ہر مراد، ہر حاجات کی تکمیل کے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق دولت میں برکت عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ